مسلمانوں کا بھی عجیب حال ہے کہ انہیں اب اسلام کی باتیں غیروں سے سننا اچھی لگتی ہیں، کیونکہ خود کے پاس تو فرصت ہی نہیں پڑھنے کی۔ انسان اگر صبر کے ساتھ کوشش کرتا رہے تو اسے مل ہی جاتا ہے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بھی، منزل بھی اور حق بھی۔ دوسروں کی فکر آخرت میں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں اور ان کی آسائشیں دیکھ کر اپنی پرسکون زندگی بھی۔ اگر سامنے والے کے پاس دولت زیادہ ہے اور وہ خوشحال بھی لگ رہا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ پرسکون بھی ہے، کیونکہ نیند کی گولیاں اثر نہیں کرتی رات ایک پل سلانے کے لیے۔ جو ہے اسی میں شکر کرنے کے بجائے جو نہیں ہے اسے پانے کے لیے نکل پڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو تھا وہ بھی گیا اور جو چاہیے تھا وہ بھی نہیں مل سکا۔ اگر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو اسے خاموشی اور صبر کے ساتھ گزار دیجیے، کیونکہ جنت کسی کافر کے لیے تیار نہیں کی گئی۔ نیم و بدل دیکھا جائے تو نیکی کا ہی اچھا ہوتا ہے، نیم و بدل دیکھا جائے تو نیکی کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ برائی تو بس چند لمحوں کا مزہ دیتی ہے، آخرت میں ندامت ہاتھ آنے کے بعد کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ انسان نہ تو اعمال نامہ بدل سکتا ہے اور نہ پھر دنیا میں آ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چہرے پر سنت سجا لی جائے، کیونکہ جس کی سنت ان سے زیادہ حسن تو چاند کبھی نہیں۔ اگر صرف دعووں سے ہی عشق کرنا ہے تو منتخب کوئی انسان کیجیے، یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بدنام کیجیے۔ دنیا میں اللہ کی ذات کے بعد کسی چیز سے ڈرنا چاہیے تو وہ ہے مکافات عمل۔ انسان کو کم از کم اس کا سوچنا چاہیے۔ اگر وقت کی قیمت لگائی جائے تو جو اللہ کے دین اور ذکر کے علاوہ گزرا وہ کوڑیوں کے بھاؤ بھی نہ تھا۔ اگر ظلم کے خلاف وقت پر آواز نہ اٹھائی جائے تو وہ گھر تک آ ہی جاتا ہے، پھر انسان کو اس کے درد کا احساس ہوتا ہے۔ اگر بچپن سے پڑھنے والے ایک جملے صفائی نصف ایمان ہے، اس کے لفظ نصف ایمان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر کا نصف ایمان تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم اگر گھر صاف کرتے ہیں تو پڑوس گندا کر دیتے ہیں۔ انسان کا بھی عجیب حال ہے، زندگی بھر پیسے بچا کر صحت ضائع کرتا ہے کہ بس پیسے بچ جائیں، پھر جب جان پر پڑ جاتی ہے تو کہتا ہے تمام مال لے لو، بس جان بچا لو۔ اگر آپ کے پڑوس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ چپ ہیں تو کل کو وہ ظلم آپ کے گھر پر ہوگا اور سب چپ ہوں گے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، تو جن کے والد حیات ہیں ان کے پاس یہ سنہری موقع اب بھی موجود ہے۔ دنیا کا بھی عجیب حساب و کتاب ہے، جو چاہیے وہ دینا شروع کر دے، اب چاہے وہ محبت ہو، خلوص ہو، دولت ہو یا پھر عزت۔ پہلے ایک چھوٹا بچہ انسانی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پیشے کا انتخاب کرتا، مگر
جب سے دنیا میں ہر چیز کا مقصد پیسہ ہو گیا ہے تو اب ایک بچہ بھی صلاحیت کے باوجود وہ پیشہ نہیں اختیار کرتا جس میں انسانی خدمات زیادہ ہوں اور پیسہ کم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں ڈاکو بنانا شروع کر دیا۔ ہم نے سب کو یہ سکھایا کہ کسی کی مجبوری سے کیسے پیسے کماتے ہیں۔ کیا آپ کا اخلاق اس لیے اچھا ہے کہ آپ کمزور ہیں تو ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے؟ نہیں، دراصل اخلاق کا امتحان تو تب ہے کہ جب آپ کے پاس پوری طاقت ہو اور آپ معاف کر دیں۔ اگر آپ صبر کرنا سیکھ گئے ہیں تو آپ خود سے جیت گئے ہیں، اور جو خود سے جیت جائے تو دنیا سے جیتنا پھر بڑی بات نہیں۔ اگر کوئی آپ کے طنز اور ظلم کا جواب نہیں دے رہا تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر اس نے اس کا جواب اللہ اور وقت پر چھوڑ دیا ہے تو یاد رکھیں وقت کا تماچا بہت زور کا ہوتا ہے۔ اگر معاف کرنے کے بعد بھی دل میں بغض اور عداوت ہی رکھنا ہے تو معاف نہ کریں، یہ کم از کم اس دھوکے سے بہتر ہوگا جو آپ اسے معاف کر کے دیں گے۔